بیرسٹر راشد اسلم نے کہا کہ پاکستان مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جارحیت بے نقاب کرنے کے لیے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جا سکتا ہے. اس کے علاوہ بھی آپشنز موجود ہیں. اسی پر دیکھیے بیورو چیف UK غلام حسین آوان کی رپورٹ. جی بالکل، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں وزیراعظم عمران خان کی ولولہ انگیز تقریر بھی ہوئی جس میں کشمیر کا بھی خاصا ذکر ہوا، اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا بھی پریشر جو ہے وہ بھارت پر بڑھتا جا رہا ہے کہ وہ کشمیر سے اپنی جارحیت جو ہے وہ ختم کرے. لیکن جو ان کے آرٹیکل جو 370 اور 35A جو انہوں نے کشمیر کے اندر جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا، اس کے بارے میں بیرسٹر راشد اسلم صاحب ہمارے ساتھ لندن میں موجود ہیں جو کہ بین الاقوامی قوانین کے ماہر ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ لیگل آپشنز پاکستان کے پاس کیا کیا ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے دباؤ بڑھانے کے لیے. جی بہت شکریہ. دیکھیں جو لیگل آپشن، سب سے پہلے وہ اسپیچ بہت اچھی اسپیچ تھی، انہوں نے کافی سارے پوائنٹس کو اس میں کور کیے. آگے پاکستان کے پاس جو لیگل آپشن ہیں، سب سے پہلے تو سیکیورٹی کونسل کا آپشن ہے کہ ہم اس میں اپلائی کر سکتے ہیں، اس میں ہمارے پاس اگر پراپر سپورٹ ہو تو ہم اس میں جا سکتے ہیں. سیکنڈلی ہمارے پاس انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا آپشن موجود ہے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری سوورنٹی کے حوالے سے ہمیں خطرات لاحق ہیں، انڈیا کا جو وائلنٹ بیہیویئر ہے اس کی وجہ سے آزاد کشمیر میں لوگ خوف زدہ ہیں، یا ان کا ری آرگنائزیشن بل 2019 جو انہوں نے پاس کیا ہے اس میں جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ جی باقی جو سیٹیں وہ جو پاکستان کی زیر انتظام کشمیر ہے اس میں ابھی الیکشنز نہیں ہوں گے، جب وہ کشمیر حاصل کر لیا جائے گا تب الیکشنز ہوں گے. تو اس حوالے سے ہمارے اوپر جو سوورنٹی کے حوالے سے ایشوز ہیں تو اس کی بیسس پہ ہم ICJ میں جا سکتے ہیں. باقی اس میں بہت سارے یہاں پہ پوری دنیا میں اس قسم کے پریسیڈنٹس موجود ہیں جس میں تھرڈ پارٹی انٹرونشن ہوئی ہے، جس میں روانڈا کا کیس ہے، یا ایک اٹلی ورسز فرانس کا کیس تھا، اس میں UK نے تھرڈ پارٹی انٹرونشن کی تھی. تو اس حوالے سے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں پاکستان کو کم از کم ٹرائی ضرور کرنا چاہیے، وہاں پہ جانا چاہیے. تھرڈ آپشن بھی ہے جیسے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے، اس میں کیونکہ RSS کا جو اپنا بیہیویئر ہے یا ان کی جو اپنی تاریخ ہے وہ ایک وائلنٹ تاریخ ہے، تو اس حوالے سے ایتھنک کلینزنگ کا جو ایشو ہے اس کو لے کے ہم انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں جا سکتے ہیں. بریسٹر صاحب، آپ کی انٹرنیشنل جو کیسز ہیں ان کے پہ بھی گہری نظر ہوتی ہے، جیسے کلبھوشن کا کیس تھا پہلے سارے، لیکن پاکستان ابھی تک تھوڑا سا میں کہوں گا کہ بیک فٹ پہ ہے. کیوں نہیں جا رہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اگر اس طرح کے برائٹ چانسز ہیں پاکستان کے؟ دیکھیں میری اطلاعات کے مطابق ابھی کنسلٹیشن جاری ہے، یہاں سے بھی کچھ QCs کو آن بورڈ لیا گیا، یہاں پہ ان سے رائے لی جا رہی ہے. پر مین چیز یہ ہوتی ہے کہ ICJ میں جب آپ جاتے ہیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں یا ICC میں جاتے ہیں تو آپ کے پاس اسٹرانگ فوٹنگ ہونی چاہیے، آپ نے اسٹرانگلی اپنے کیس کو تیار کرنا ہوتا ہے. ڈنڈی اسکاٹ لینڈ میں آئندہ اتوار کو پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات ہوں گے جس کی مہم عروج پر ہے. ناراض کارکنان نے الیکشن بائیکاٹ کا عندیہ بھی دیا ہے. دیکھیے قیصر حبیب کی رپورٹ. ڈنڈی اسکاٹ لینڈ میں آئندہ اتوار کو پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات ہوں گے جس کی مہم عروج پر ہے. پارٹی کارکن برطانیہ کے لیے پارٹی صدر، سینئر نیب صدر، جنرل سیکرٹری اور سینئر جنرل سیکرٹری کا انتخاب کریں گے. اس سلسلے میں PTI اسکاٹ لینڈ ایسٹ نے نامزد امیدواروں کی ڈنڈی آمد پر عشائیہ دیا جس میں گلاسکو، بریڈفورڈ اور دیگر شہروں سے امیدواروں اور ممبران کی اکثریت نے شرکت کی. صدر کے امیدوار شرجیل ملک نے شرکاء کے تعاون کا شکریہ ادا کیا، جبکہ PTI برطانیہ کے نائب صدر کے امیدوار علی احمد صوفی نے کہا کہ الیکشن جمہوری عمل کا حصہ ہے اور وہ اس الیکشن کو جیتنے کے لیے لڑ رہے ہیں. دیگر شرکاء نے تمام امیدواروں اور ممبران کا شکریہ ادا کیا اور ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا. جہاں تک ہماری پوزیشن کا تعلق ہے، I follow my leader. My leader says we fight for the election not to lose, to win. اور انشاءاللہ we will win the election. ہماری پوزیشن بہت اسٹرانگ ہے. We believe in our leader's faith and انشاءاللہ we will win the case. PTI UK کے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے الیکشنز ہو رہے ہیں، اسی سلسلے میں ہمارا پینل جس نے مجھے سلیکٹ کیا ہے ایز دی پریزیڈنٹ، اس کی کیمپین کے لیے یہاں پر آیا ہوں. یہاں پر اپنے ایسٹ اسکاٹ لینڈ اور ویسٹ اسکاٹ لینڈ کے ہمارے کارکنان جو ہیں جو جمع ہیں. Today I want to talk about the elections. We've got people that have come down from south, from London, and we've got some people coming from Glasgow today in aid of the UK national election for PTI. دوسری جانب PTI ڈنڈی کی سابق جنرل سیکرٹری فوزیہ بٹ نے انٹرا پارٹی الیکشن پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے. انہوں نے ممبران کی فیس بڑھانے اور پینل کی تشکیل پر بھی سوال اٹھائے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنا ووٹ نہ دے کر اسے بطور احتجاج ریکارڈ کرائیں گی. جی آج یہاں ڈنڈی اسکاٹ لینڈ میں PTI کے انٹرا پارٹی الیکشن کے سلسلہ میں پورے برطانیہ سے کیمپین کے سلسلہ میں لوگ آئے اور یہاں پہ ممبران سے بات کی گئی اور لوگوں نے اپنے ووٹ کے بارے میں یقین دہانی کرائی. قیصر حبیب، 92 نیوز، ڈنڈی اسکاٹ لینڈ.
سائیکل دور جدید میں بھی اہل یورپ کی مقبول ترین سواری ہے۔ اب یہ صرف غریبوں کی سواری نہیں بلکہ خاص و عام کے لیے یکساں ذریعہ آمد و رفت ہے۔ آپ ارب پتی ہیں یا چمچماتی گاڑیوں کے مالک، جو مزہ سائیکل میں ہے وہ کسی اور سواری میں کہاں۔ وسطی لندن میں جگہ جگہ یہ سائیکلوں کے سٹینڈ سورج نکلتے ہی اپنی اہمیت کا پتہ دینے لگتے ہیں۔ قیمتی اور چمچماتی گاڑیوں میں سوار ملازمت پیشہ اور کاروباری حضرات گاڑیوں کو الوداع کہہ کر ماحول دوست سائیکلوں کی سواری کو ترجیح دیتے ہیں۔ میئر آف لندن صادق خان کی جانب سے بھی سائیکل کے استعمال کو عام بنانے کے لیے باقاعدہ مہم چلائی گئی اور ماحولیات کے ماہرین نے بھی جان آباد علاقوں میں سائیکل کو بہترین متبادل اور ماحول دوست سواری قرار دیا۔ لندن کے پارکوں میں اور ریلوے اسٹیشنز کے باہر خاص طور پر سائیکل اسٹینڈ بنائے گئے ہیں تاکہ لوگ آسانی سے اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں۔ یورپ، امریکہ اور دیگر مغربی ممالک سے سیاح لندن میں سیر کے لیے آتے ہیں تو سائیکلوں کو بہترین سواری قرار دیتے ہیں اور لندن کی سیر کو سائیکل پر ترجیح دیتے ہیں۔ سائیکلوں پہ سفر کرنا ایک تو یہ کہ اس سے ہم ماحولیاتی آلودگی پولوشن ہے اس کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اس کے علاوہ سادگی کو بھی فروغ دیا جا سکے۔ I'm from Washington, D.C. and I usually ride bikes around like 30 minutes to an hour every day. In D.C. as well, and I ride a lot of bikes while we're here. It's just an easier way to get around and it's a lot cheaper than public transport. بہت اچھا لگ رہا ہے، ماحول دوست انسان ہے اور بہت امیر لوگ اور بڑے لوگ بھی جو ہیں وہ سائیکلوں پہ سفر کر رہے ہیں اور اٹلی میں بھی لوگ سائیکلوں پہ سفر کرتے ہیں۔ تو یورپ کی یا برٹن کی مجھے بہت اچھی لگی کہ یہاں پہ لوگ جو ہیں ماحول دوست ہیں۔ Because it's pretty fast and actually it's pretty cheap. £2 for 24 hours is pretty cheap, yeah. And I really prefer the bike. By solo ride, you can't have your girlfriend with you. Yeah, no, I can't have my girlfriend with me. سائیکل کے آسان استعمال کے لیے موبائل فون ایپ بھی متعارف کروائی گئی ہے۔ سائیکل پر موجود بار کوڈ اسکین کرتے ہی لاک کھولیں اور جتنا مرضی لندن گھومیں۔ پوری دنیا میں ماحول دوستی کو اہمیت دی جا رہی ہے۔ لندن کی سڑکوں پر یہ دوڑتی سائیکلیں یہاں کے ماحول کو خوبصورت بناتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کے وزراء اور وزیر اعظم بھی سائیکل پر سفر کو ترجیح دیتے ہیں۔ ساتھی رپورٹر وسیم کاظمی کے ساتھ غلام سینوان، 92 نیوز، لندن۔ پاکستان کے معروف پراپرٹی ڈیولپرز سٹی ہاؤسنگ اسکیم کے عہدیداران کا کہنا ہے کہ کامیاب ہاؤسنگ پروجیکٹ کا حصہ بنانے کے لیے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے آسان اور قانونی طریقے سے رسائی ممکن بنائی جائے گی۔ وہ لندن میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ دیکھیے وسیم کاظمی کی رپورٹ۔ وسطی لندن کے علاقے پارک لین کے مقامی ہوٹل میں پاکستانی معروف پراپرٹی ڈیولپرز سٹی ہاؤسنگ کے زیر اہتمام ایک پریس بریفنگ کا اہتمام کیا گیا، جس میں پاکستان کے بڑے شہروں میں پایہ تکمیل تک پہنچنے والے ہاؤسنگ پروجیکٹس کے حوالے سے میڈیا کو تفصیلات بتائی گئیں۔ سٹی ہاؤسنگ کی برطانیہ میں مارکیٹنگ ٹیم کے مطابق سیالکوٹ، راولپنڈی اور جہلم میں کامیابی کے بعد اوورسیز پاکستانیوں کے لیے 1000 پلاٹس کا اوورسیز بلاک بنایا گیا ہے، جس کو انتہائی آسان اقساط پر خریدا جا سکتا ہے۔ ڈائریکٹلی اپنے نام پہ ڈائریکٹلی کمپنی سے پلاٹ خرید رہے ہیں، یہ نہیں کہ ہمارا کوئی ڈیلر یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ ہم لوگ ایک فیملیئر چہرہ ہیں لوگوں کے لیے، پیپل ٹرسٹ اس، تو الحمدللہ یہ بھی چیز ایڈ ہوگی۔ مارکیٹ کر رہے ہیں اوورسیز پاکستانیز کی جو ایک پاور ہے اس کو ریکگنائز کرتے ہوئے۔ جہلم سٹی ہاؤسنگ اسکیم کی برطانیہ میں لانچنگ کے حوالے سے مریم، حمزہ رضا، نجیب ہارون، نوید چوہان نے بتایا کہ پر اعتماد ماحول پیدا کرنے کے لیے تمام تر تفصیلات ویب سائٹ پر مہیا کر دی ہیں، جبکہ خریداروں کو برطانیہ میں ہی تمام کاغذات اور دیگر پروسیس مکمل کروا کر آسان اقساط پر پلاٹس کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ Right now they can get a plot, a numbered plot for themselves. اور ڈلیوری اس کی ہوئے گی انشاءاللہ maybe after 12 to 18 months you'll get delivery, but the installment plan is 4 years. یہ 1000 پلاٹ ہے جس میں ریزیڈینشیل اور کمرشل، جیسے حمزہ صاحب نے بتایا آپ کو، اس کی 175 پر منتھ اس کی انسٹالمنٹ ہے، اسٹارٹنگ فرام 175 منتھلی پرائسنگ ہے۔ جو مین امپورٹنٹ بات ہے، اس اے بلو چپ برانڈ، اس اے بگیسٹ برانڈ آف پاکستان۔ ہم لوگ مانچسٹر سے اس کو لانچ کرنے جا رہے ہیں 12-13 تاریخ کو، اکتوبر کے صبح 10 سے شام 10 بجے تک کراؤن پلازا مانچسٹر میں۔ اس کے بعد 19 اور 20 تاریخ کو ہم لوگ آ رہے ہیں برمنگھم، صبح 10 سے رات 10 بجے تک پارک ریجس ہوٹل میں۔ ہم نے ابھی سٹی ہاؤسنگ کا جیلم اوورسیز بلاک لانچ کیا ہے۔ جو سٹی ہاؤسنگ ہے اس میں خاص بات یہ ہے کہ ہر چیز آن گراؤنڈ موجود ہے۔ اس میں اسکولز، ہاسپٹلز، میڈیکل سینٹرز، سینماز، ریسٹورانٹس، زوز، تھیم پارک، سب کچھ آن گراؤنڈ ہے۔ مارکیٹ میں آلریڈی کیا پرائسز چل رہی ہیں اور جس پرائس پہ ہم لے کے آئے ہیں اسٹارٹنگ فرام £9,000 وچ از ویری کمپیٹیٹیو۔
और योर इन्वेस्टमेंट कैन डबल ओवरनाइट, और आप मार्केट चेक किए जाए उस हिसाब से बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट है ये ओवरसीज़ के लिए। पाकिस्तान की ओवरसीज़ की हिस्ट्री में पहली बार कोई ब्लू चिप, कोई इस तरह का बड़ा नाम इस तरह यहाँ पे आया है। और सबसे बड़ी बात ये है, जिस प्रोजेक्ट को हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं, हम उसके अंदर एक छोटा सा ओवरसीज़ ब्लॉक तो अभी लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन प्रोजेक्ट ऑलरेडी वहाँ पे बना हुआ है। मैनेजमेंट के मुताबिक बरतानिया में दफातर खोलने का मकसद खरीदारों में एतमाद पैदा करना और कागजी कार्रवाई के लिए सहूलियात देना है। मजीद भी खबरें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। हस्पानी यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल अफेयर्स के तलबा के लिए बार्सिलोना काउंसिल खाना में एक सेशन का एहतमाम हुआ, जिसमें मसला कश्मीर, पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल और पाकिस्तान के खूबसूरत सयाहती मकामात का तज़किरा हुआ। देखिए शाहिद अहमद शाहिद की रिपोर्ट। वतन अजीज की मट्टी से मोहब्बत के लाजवाल जज्बे जब खूबसूरत लफ्जों का रूप धार कर जुबान से निकलते हैं तो सुनने वालों पर सहर तारी कर देते हैं। और फिर अगर जिक्र हो पाकिस्तान की हसीन वादियों, बर्फपोश बुलंदोबाला पहाड़ों, दिल फरेब झीलों, खूबसूरत सहराओं, खेतों, खलियानों, दरियाओं और मैदानों का, तो अपने हों या गैर बेसाख्ता खिंचे चले आते हैं और पाकिस्तान देखने की तमन्ना दिल में मचलने लगती है। यही कुछ हुआ हस्पानी यूनिवर्सिटी के तलबा के साथ, जो आए तो इंटरनेशनल अफेयर पर काउंसिल जनरल ऑफ पाकिस्तान का लेक्चर सुनने थे, मगर पाकिस्तान से मुतालिक डॉक्यूमेंट्री देखकर और काउंसिल जनरल की गुफ्तगू में यूं महव हुए कि पाकिस्तान देखने की उमंग जाग उठी। I was surprised because I didn't know that it had that many landscapes. I didn't know that it had beach, lakes and mountains, and for me it was really interesting, and now I want to visit. I have seen pictures about Pakistan, and I know people that have gone there. Yes, I knew a little bit about Pakistan, but he showed us videos and of the land and the lakes, and yeah, I thought it was pretty. I saw the video and I thought it was amazing. It has been really a great experience, a very good talk, and also I think that my students have enjoyed it very much and that they have got to know more about Pakistan. I told them to prepare before coming, so in order really to take advantage of the session. काउंसिल जनरल ऑफ पाकिस्तान अली इमरान चौधरी ने तलबा को कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल और पाकिस्तान की मैशियत समेत तारीख पाकिस्तान से भी आगाह किया और उनके सवालात के सैरासिल जवाबात दिए। यही नहीं बल्कि तलबा को काउंसिल खाने का दौरा भी कराया और उन्हें वहाँ काम करने के तरीक़ेकार से आगाह किया। आखिर में तलबा के लिए रिफ्रेशमेंट का एहतमाम किया गया था। यूनिवर्सिटी के तलबा को न सिर्फ कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया गया, बल्कि उन्हें पाकिस्तान की हसीन वादियों, खूबसूरत पहाड़ों, सहराओं और मैशत के बारे में भी आगाही दी गई। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। कोयटा की 11 साला कुबलाई खान को पाकिस्तान का सबसे कम उम्र क्यूबर होने का एजाज़ हासिल है। कुबलाई खान 10 सेकंड में क्यूब हल कर लेता है। 14 साल की उम्र में ये बैनुल अक़वामी सतह पर होने वाले मुकाबलों में हिस्सा लेकर मुल्क का नाम रोशन करने की ख्वाहिशमंद भी हैं। देखिए बुशरा कमर की रिपोर्ट। ये है कुबलाई खान, जिसकी उम्र सिर्फ 11 साल है, मगर इसकी ज़हनी सलाहियत अपने सामने बड़े बड़ों को भी मात दे दे। कुबलाई खान बचपन से ही क्यूब्स को हल करने का खेल खेल रहा है। उंगलियों की तेज हरकत से ये मुश्किल से मुश्किल क्यूब्स को हल करने में घंटे या मिनट नहीं बल्कि चंद सेकंड लगाता है। I saw someone on Instagram, they were solving a cube like in 6 to 7 seconds. I got very impressed and I wanted to be fast like him. क्यूब्स को हल करने का खेल दुनिया के मुश्किल तरीन खेलों में शुमार होता है, क्योंकि इसके लिए न सिर्फ ज़हनी सलाहियत बल्कि इसके 100 से ज़ायद फार्मूलों को भी याद रखना जरूरी है। बैनुल अक़वामी कवानीन के मुताबिक क्यूब्स के आलमी मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए उम्र की हद 14 साल है, जिसके लिए कुबलाई खान को मजीद 3 साल इंतजार करना पड़ेगा। And when I get older, like about 14 years old or 15 years old, I want to go to world champions so I can be the best and be a world champion. मुश्किल खेल का ये नौउम्र खिलाड़ी इस खेल को खेलने के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी इस खेल से मुतल्लिक रहनुमाई फराम कर रहा है। बुशरा कमर, 92 न्यूज़, कोयटा। कासलमेयर कम्युनिटी सेंटर रोशडेल में संजीदा और शगुफ्ता मज़ाहिया मुशायरे का एहतमाम हुआ, जिसमें पाकिस्तान से आए मज़ाहिया शायर सैयद सुलेमान गिलानी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। देखिए राजा वाजिद की रिपोर्ट।
کیسل میئر کمیونٹی سینٹر راچڈیل میں سنجیدہ اور مزاحیہ مشاعرے کا اہتمام کیا گیا، جس میں پاکستان سے آئے شاعر سید سلمان گیلانی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ دیگر شعراء میں ڈاکٹر عبدالکریم شکور اور مختوم سید محمد امجد شامل تھے۔ پرندے بھی بسا اوقات دانا چھوڑ دیتے ہیں، پرندے بھی بسا اوقات دانا چھوڑ دیتے ہیں، سنو ہم اہل دانش کی انا مجروح مت کرنا، سنو ہم اہل دانش کی انا مجروح مت کرنا، ہم ایسے لوگ بستی کیا زمانہ چھوڑنا۔ روز روز کیوں تم ایک ہی خواب دیکھتے ہو؟ تمہارے خواب کیا سید سلمان جیسے ہیں؟ پاکستان کے معروف مزاحیہ شاعر سید سلمان گیلانی نے اپنے مخصوص انداز میں اپنے طنز و مزاح سے بھرپور شاعری سے شرکاء کو محظوظ کیا اور خوب داد وصول کی۔ نہیں وہی تو میرا اشارہ دے کہ بے زوجگی کے مارے کیا جانے دکھ ہمارے، جوڑوں کا درد کیا ہے جوڑے بھی جانتے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شرکاء کا کہنا تھا کہ اس طرح کی محفل سے دل اور دماغ کو تازگی ملتی ہے اور انسان حشاش بشاش ہو جاتا ہے۔ شاہ صاحب انگلینڈ تشریف لے آئے نے، اسی موقع نو غنیمت جان رہے ہوئے ہیں۔ شاہ صاحب نے درخواست کی ہے تو شاہ صاحب نے ساری دعوت قبول کی۔ میرا پروگرام سے بہت ہی مزہ آیا، بہت زیادہ، آئی ریئلی انجوائڈ اٹ۔ اینا مزہ مینوں کدی نہیں آیا، ویسے انہاں دا جڑا طرز سی نا پڑھن دا اور کلام جڑا ہے نا ویری ویری نائس۔ یہی سفر تفریح کے دور میں اور پریشانی کے دور میں اتنا زبردست مزاحیہ پروگرام سنا ہے، ماشاءاللہ سید سلمان گیلانی صاحب نے اتنا اچھا کلام پیش کیا ہے، چہروں پہ مسکراہٹیں بکھیری ہیں، ہر بندہ خوش نظر آ رہا ہے۔ آج کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا تھا اور اتنے شارٹ نوٹس میں اتنے سارے لوگ آ گئے، اس کی بھی مجھے بڑی خوشی ہے، اور خاص طور پر ان کا کلام سن کے، سلمان بھائی کا کلام سن کے بہت اچھا لگا۔ سید سلمان گیلانی نے منتظمین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا جب بھی وہ راچڈیل آتے ہیں تو انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ فیصل آباد یا ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ہوں۔ مجھے لگتا ہے ایسے ہی کہ میں فیصل آباد میں ہی ہوں، ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ہوں، کمالیہ میں ہوں، انگریزوں کے ملک میں تو میں ہوں ہی نہیں، تو یہاں پر آ کے بڑی خوشی ہوتی ہے، اپنا گھر سا فیل ہوتا ہے مجھے یہاں پہ، اور یہاں پر میں مذہبی حوالے سے یہاں مسجد میں کرتا رہا ہوں، اپنا نعتیہ کلام، حمدیہ کلام سناتا رہا ہوں، وہ بھی اچھے، مطلب کہ بابے بیٹھے ہوتے ہیں اس میں زیادہ تر، تو بچوں کو تو زیادہ نہیں سمجھ لگتی اردو پوئٹری کی، تو میں نے پھر یہ اس میں انگریزی کا تڑکا لگانا شروع کیا تاکہ بچوں کو بھی کچھ سمجھ لگ جائے۔ میں اپنے کہے دنیا کو دے کر خود اپنے غم چھپانا چاہتا ہوں، رلایا ہے بہت دنیا نے مجھ کو، میں دنیا کو ہنسانا چاہتا ہوں۔ اس طرح کی محافل سے جہاں لوگوں کو مل بیٹھنے کا موقع ملتا ہے وہاں وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے دکھ اور پریشانیوں کو بھی بھول جاتے ہیں۔ راجہ واجد، 92 نیوز، راچڈیل، گریٹر مانچسٹر۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔